الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 49 ہے. اس کا موضوع ہے زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر کے فضائل و احکام. یہ اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے. محترم سامعین، زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا حساب کرنے کا طریقہ سبق نمبر 48 میں بیان ہو چکا ہے. اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ سمجھیے. نمبر 1، جس شخص پر خود زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. زکوٰۃ لازم ہونے کی تفصیل سبق نمبر 48 میں بیان ہو چکی ہے. اسی طرح جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اور سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان سب چیزوں کی مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، قرض نکال کر اسے بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں. نیز غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا درست نہیں. نابالغ بچے کا باپ اگر مالدار ہو تو اس بچے کو زکوٰۃ دینا درست نہیں. نمبر 2، زکوٰۃ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کو دینا درست نہیں. اسی طرح اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو دینا بھی درست نہیں. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ باقی سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا درست ہے. نمبر 3، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث، ان سب حضرات رضی اللہ عنہم کی اولاد کو زکوٰۃ دینا درست نہیں. نمبر 4، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ مستحق کو بلا معاوضہ زکوٰۃ کا مالک بنا کر دے دے، اور نیت کرنا بھی ضروری ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. زکوٰۃ کا نام لے کر دینا ضروری نہیں، بلکہ ہدیے، تحفے کے طور پر دینا بھی کافی ہے. لیکن دل میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت رکھے اور جسے دے رہا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے. اور زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی میں جنس کے بجائے قیمت دے دینا بھی درست ہے. نمبر 5، زکوٰۃ اپنے قریبی مستحق رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے، اور ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر بھیجنا مکروہ ہے، الا یہ کہ دوسرے شہر میں اس کے رشتہ دار ہوں یا وہاں کے لوگ زیادہ محتاج ہوں یا دین کے کام میں لگے ہوں. حضرات محترم، زمینی پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں. اسے بھی پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. عشر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے. نمبر 1، زمین کی پیداوار پر 2 قسم کے واجبات ہوتے ہیں. بعض زمینوں پر عشر واجب ہوتا ہے، بعض زمینوں پر خراج واجب ہوتا ہے. عشر کی مقدار پیداوار کا 10واں یا 20واں حصہ ہوتی ہے، اور خراج کی مقدار جتنی اسلامی حکومت مقرر کرے اتنی ہوتی ہے. جس زمین کی پیداوار پر عشر واجب ہو اسے عشری زمین کہتے ہیں، اور جس زمین کی پیداوار پر خراج واجب ہو اسے خراجی زمین کہتے ہیں. نمبر 2، پاکستان میں جو زمین کسی غیر مسلم کی ملکیت میں ہے، اسی طرح جس زمین کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ کسی دور میں کوئی کافر اس کا مالک رہا ہے پھر اس سے مسلمان نے خریدی ہے، تو یہ 2 قسم کی زمینیں خراجی ہیں، باقی سب زمینیں عشری ہیں. نمبر 3، رہائش گاہ کے صحن یا باغیچے میں درخت وغیرہ لگائے تو ان کی پیداوار پر عشر واجب نہیں. زمین میں اگر گھاس خود ہی اگ آئے تو اس میں عشر نہیں، اور اگر آمدنی کے لیے اگایا تو عشر ہے. عشری زمین کو اگر خود آب پاشی کر کے کاشت کیا جاتا ہو تو پیداوار کا 20واں حصہ دینا پڑے گا، اور اگر بارش سے سیراب ہو جاتی ہو تو پیداوار کا 10واں حصہ دینا پڑے گا. اگر کسی زمین کا کچھ حصہ بارش سے اور کچھ حصہ ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کیا جاتا ہو تو اکثر حصے کا اعتبار ہوگا. اگر اکثر حصہ بارش سے سیراب ہوتا ہے تو پیداوار کا 10واں حصہ دینا پڑے گا، اور اگر اکثر حصہ ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کیا جاتا ہے تو 20واں حصہ دینا پڑے گا، اور اگر دونوں طریقوں سے برابر سیراب کیا جاتا ہے تو آدھی پیداوار کا 10واں اور آدھی پیداوار کا 20واں حصہ دینا ہوگا. نمبر 4،
اگر پھل یا سبزی یا فصل تھوڑی تھوڑی توڑی اور کاٹی جائے تو جتنی مقدار توڑتے اور کاٹتے جائیں اس کی زکوٰۃ ادا کرتے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے پیداوار نہ ہو تو عشر ساقط ہو جائے گا۔ عشر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں۔ اگر زمین کا مالک بچہ یا مجنوں ہو اور زمین میں پیداوار ہو جائے تو ان کے اولیاء پر عشر ادا کرنا لازم ہے۔ عشر پوری پیداوار سے نکالا جائے گا۔ بونے، کاٹنے، حفاظت کرنے اور مزدوروں وغیرہ کے اخراجات عشر ادا کرنے کے بعد نکالے جائیں گے۔ البتہ پیداوار حاصل ہونے کے بعد کے اخراجات بعض صورتوں میں نکالنا درست ہے، اور عشر کا مصرف اور ادائیگی کا طریقہ وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ نمبر 5، ادھار لی ہوئی زمین اور نقد ٹھیکے پر لی ہوئی زمین کا عشر کاشتکار کے ذمے ہے، زمین کے مالک کے ذمے نہیں۔ مزارعت یعنی بٹائی پر دی ہوئی زمین کا عشر مالک اور کاشتکار دونوں پر اپنے اپنے حصے کا ادا کرنا لازم ہے۔ خراجی زمین کے علاوہ دوسری جگہ زمین، پہاڑ اور جنگل کے شہد میں بھی عشر واجب ہے۔ زمین کے خزانوں اور معدنیات میں بھی بعض صورتوں میں خمس یعنی 5واں حصہ دینا لازم ہوتا ہے۔ محترم سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر لازم قرار دیا ہے روزے دار کو بیکار اور بے حیائی کے کام سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے روزے دار کی کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں اور غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ نمبر 1، جس پر زکوٰۃ لازم ہے اس پر صدقہ فطر بھی لازم ہے، اور اگر کسی پر زکوٰۃ تو لازم نہیں لیکن ضرورت سے زائد چیزوں اور سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان چیزوں کی مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے قرض نکال کر، تو اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہے۔ نمبر 2، صدقہ فطر کے نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ عید کے دن صبح صادق کے وقت جو شخص اتنے نصاب کا مالک ہو تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ البتہ قرض نکال کر صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ مرد اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے، اور عورت اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر صرف اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے اور کسی کی طرف سے لازم نہیں۔ نمبر 3، عید کے دن کی صبح صادق سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا بھی درست ہے، اور اگر عید کے دن نہیں ادا کیا تو ذمے میں باقی ہے، اب ادا کرے۔ صدقہ فطر میں 2 کلو گندم یا کشمش یا 4 کلو جو یا کھجور یا ان کی قیمت دینی چاہیے، اور قیمت دینا بہتر ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 49 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 50 اسلامی عقائد کا تیسرا اور آخری حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سب مالی عبادات صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق دیں۔ آمین۔